बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूँ मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 नवंबर 2023 और सोमवार का दिन है। DPO कसूर ने ज़िला कसूर के दूर दराज से इलाक़ों से तल्लुक़ रखने वाले अवामुन्नास की दादरसी, इंसाफ की फ़राहमी और पुलिस से मुतल्लिक़ा शिकायत के अज़ाले के लिए डिजिटल कचहरी का आगाज़ कर दिया है, जो कि एक खुश आइंद इक़दाम है। लेकिन हम आज के इस व्लॉग में देखेंगे कि जो तरीक़ाकार इस खुली कचहरी का दिया गया है, जो डिजिटल कचहरी है, कि जो अवामुन्नास हैं, जो साइलिन हैं, वो अपने मुतल्लिक़ा थाने में या किसी और थाने में बैठकर वीडियो लिंक के ज़रिए DPO कसूर को अपनी शिकायत, अपने मसाइल बयान करेंगे। हम देखेंगे कि क्या ये तरीका दुरुस्त है, क्या ये तरीका काबिल अमल है, क्या इस तरीके से इस डिजिटल कचहरी के असल मकासद पूरे हो सकते हैं। क्या कोई आम आदमी या कोई आम औरत या कोई और साइल थाने में बैठकर उसी थाने के थानेदार के ख़िलाफ़, उसी थाने के SHO के मौजूदगी में उसके सामने उसी के ख़िलाफ़ कोई शिकायत बयान करने की जुर्रत कर सकता है? क्या कोई अपना मसला बयान कर सकता है? क्या किसी में ऐसी जुर्रत हो सकती है कि वो थाना जिसमें उसका कोई केस लगा हुआ है, कोई मुल्ज़म है या कोई मुद्दई है, उसके ख़िलाफ़ कोई वो शिकायत बयान कर सकता है? और क्या डिजिटल कचहरी के इस तरीक़ाकार में थोड़ी बहुत तब्दीली करके या कोई रद्द बदल करके इसको अवामुन्नास के लिए मज़ीद मुफीद बनाया जा सकता है? अगर नहीं तो क्या ये महज खानापुरी की जा रही है या महज एक दिखावा है? इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। हमारे साथ रहिएगा। हम सबसे पहले आपको सुनवाते हैं DPO कसूर तारक अजीज़ सिंधु की डिजिटल कचहरी के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DPO ऑफिस कसूर में रोजाना की बुनियाद पर शहर भर से बहुत से लोग पुलिस से मुतल्लिका मसाइल में अपनी शिकायत लेकर आते हैं। इस मकसद के लिए उनको दूर दराज इलाकों से मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट का सहारा लेकर DPO ऑफिस पहुंचना पड़ता है। यहाँ आकर उनको फिर इंतजार के मरहले से भी गुजरना पड़ता है। इस सारे मामले में उनको खासी दुश्वारी का सामना रहता था। हम कसूर के शहरियों की आसानी के लिए एक नए सिलसिले का आगाज कर रहे हैं। IG पंजाब ने गुज़श्ता रोज मुझसे कहा कि आप क्यों नहीं जूम के जरिए, वीडियो लिंक के जरिए दूर दराज साइलिन को उनके पुलिस स्टेशन पर बिठाकर उनसे बात करें और वहीं पर ही उनके मसाइल हल करें और वहीं पर ही उनके मसाइल को हल करने के लिए अहकामात जारी करें। लिहाजा आज हम IG पंजाब के हुक्म के मुताबिक एक नए सफर का, एक नए सिलसिले का आगाज कर रहे हैं। इसका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ कसूर के शहरियों की सहूलतकारी है। दूर दराज बैठकर वो अपने DPO के साथ अपने मसाइल के हल के लिए पुलिस से मुतल्लिका कोई शिकायत हो या पुलिस में उनकी जो अपने मसाइल हैं, चोरी हो गई है या कोई लेन देन का मसला है या कोई लड़ाई झगड़े का मसला है या तफ्तीश का मामला है, तो इसके लिए वो वहां बैठकर ही मुझे अपनी मुश्किलात से आगाह कर सकते हैं। मैं इस फोरम के जरिए अपने कसूर के तमाम शहरियों को ये भी बताना चाहता हूँ कि वो रोजाना 3 से 4 बजे मुझे इस वक्त अपने साथ पाएंगे और वो अपने अपने पुलिस स्टेशन में पहुंच जाया करें और वहां बैठकर दूर से मुझसे राब्ते में आए और इसके लिए उन्हें दूर से यहाँ आने के लिए सफर भी नहीं करना पड़ेगा। तो आज हम अपने इस सफर का आगाज करते हैं। इस वक्त हमने जूम के सॉफ्टवेयर पे अपनी एक मीटिंग बना ली है और इस वक्त तमाम पुलिस स्टेशन में साइलिन मौजूद हैं जो कि मेरे से मुखातिब होने के लिए इंतजार में हैं। अब हम एक एक पुलिस स्टेशन में बैठे अपने शहरी भाइयों से पूछेंगे कि उनके क्या मसाइल हैं और उनकी हल के लिए वहां बैठे हुए पुलिस एहलकारों को अहकामात जारी करेंगे। जी नाज़रीन, आपने डिजिटल कचहरी के हवाले से DPO कसूर तारक अजीज़ सिंधु साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने तफसील के साथ डिजिटल कचहरी के मकासद बयान किए हैं। जी नाज़रीन, डिजिटल कचहरी का जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है और जो इसका आगाज़ है, वो हर लिहाज से काबिल तारीफ़ है। उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है और ये ख़ास तौर पर दूर दराज के इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए बहुत बड़ी सहूलत है कि वो अपने घर बैठकर, अपने घर की दहलीज पर, अपने घर के डोर स्टेप्स पर
اور گراس روٹ لیول پر وہ ڈی پی او قصور سے مخاطب ہو سکتے ہیں، ان کو اپنی شکایات بیان کر سکتے ہیں۔ اور اگر ڈیجیٹل کچہری کے آغاز کو ایک انقلابی اقدام کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، لیکن یہاں پر میری ڈی پی او قصور سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنے تھانوں کے ماحول پر بھی غور کرنا ہوگا۔ بدقسمتی سے ہمارے تھانوں کا ماحول آج بھی آئیڈیل نہیں ہے، عوام دوست نہیں ہے، دوستانہ نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے عوام پولیس سے خوف کھاتے ہیں، پولیس سے ڈرتے ہیں۔ وہ جب پولیس کو دیکھتے ہیں تو ان کو تحفظ کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ وہ پولیس سے گھبراتے ہیں۔ عوام الناس میں یہ عام تاثر پایا جاتا ہے کہ کوئی عام شخص کسی فون، سفارش یا چٹ کے بغیر تھانے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کی داد رسی تو دور کی بات ہے، اس کی بات سننا تو دور کی بات ہے، تھانے میں داخل ہونا ہی عام بندے کے بس کا کام نہیں ہے۔ عام لوگ تھانے کے گیٹ پر کھڑے ہوئے سندری کو دیکھ کر ہی ڈر جاتے ہیں اور تھانے کے اندر جانے کی بجائے تھانے کے باہر بیٹھے رہتے ہیں اور کسی سفارش کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر ڈی پی او صاحب، ہمارا تھانہ کلچر، ہمارا پولیس کلچر ایسا ہے کہ آج بھی ایک ایس ایچ او کا اتنا روب اور دبدبہ ہے کہ تھانہ لیول کا کوئی بڑے سے بڑا چودھری، کوئی پھنے ہاں ایس ایچ او کے سامنے بیٹھ کر ایس ایچ او کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا، وہ ایس ایچ او کی مرضی کے خلاف پر نہیں مار سکتا۔ آج بھی تھانے میں آنے والے اچھے بھلے معززین جو متعلقہ ایس ایچ او کو پسند نہیں ہوتے، ان کو مختلف ہیلے بہانوں سے ذلیل کیا جاتا ہے، ان کو بے عزت کیا جاتا ہے، ان کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، کسی کو کمرے سے باہر نکال دیا جاتا ہے، کسی کو کہا جاتا ہے کہ تم بیٹھے کیسے ہو، تم نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی ہوئی ہے، تم اونچا بولے ہو، تم نے فون کیوں سنا، تم نے میری بات کیوں نہیں سن رہے، تم کو پتہ نہیں ہے تم کس سے بات کر رہے ہو۔ اس طرح کے بہانے بنا کر آج بھی اچھے بڑے معززین کو بے عزت کیا جاتا ہے تھانوں میں۔ اور اگر کوئی شریف آدمی کسی ایس ایچ او سے یہ کہہ بیٹھے کہ اس کا ڈی پی او سے کوئی تعلق ہے، یا وہ ڈی پی او کے پاس گیا تھا یا کسی اور اعلیٰ پولیس آفیسر کے پاس گیا تھا، تو پھر سمجھ لیں کہ اس بیچارے کی شامت آ گئی۔ ایسی باتوں کو تھاندار حضور ایس ایچ او صاحب بہادر اپنی شان میں گستاخی سمجھتے ہیں، اپنی توہین خیال کرتے ہیں، اور پھر ایس ایچ او موصوف اس شخص کو جس نے کسی بڑی شخصیت کا، کسی بڑے پولیس آفیسر کا حوالہ دیا ہوتا ہے، اس کا دماغ درست کرنے کے لیے، اس کو اس کی اوقات یاد کروانے کے لیے اس کو ایسے چکر دیے جاتے ہیں، اس کے مسئلے کو اتنا لمبا کر دیا جاتا ہے، اس کو تھانے کے اتنے چکر لگانے پڑتے ہیں، اس کو اتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں کہ اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، وہ توبہ توبہ کر اٹھتا ہے، اور پھر آئندہ سے وہ معافی مانگ لیتا ہے کہ آئندہ سے کسی ایس ایچ او کے سامنے وہ کبھی کسی اعلیٰ پولیس آفیسر کا نام تک نہیں لے گا۔ جی ڈی پی او صاحب، تھانے آنے جانے کے لیے اور تھانہ لیول کی پولیس سے کوئی کام لینے کے لیے، ان سے ریلیف لینے کے لیے، ان سے گفتگو کرنے کی اپنی ایک الگ سائنس ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ادب و احترام کرنا ہوگا، تھانے جاتے ہوئے سر جھکا کر کھڑا ہونا ہوگا، نرمی سے بات کریں گے، ایس ایچ او صاحب سے آپ بحث نہیں کریں گے، تکرار نہیں کریں گے، ان کی چاپلوسی بھی کریں گے، ان کی خوش آمدی بھی کریں گے، جھوٹی تعریفیں بھی کریں گے۔ اور اگر آپ نے دوران گفتگو ایس ایچ او صاحب سے کسی بڑے پولیس آفیسر کا حوالہ دے دیا تو پھر سمجھیں کہ آپ کا معزز پن موقع پر ہی نکال دیا جائے گا۔ اور جو شخص پولیس ڈیلنگ کی اس سائنس پر عمل نہیں کرتا، اس کو اینٹی پولیس کہا جاتا ہے، شکایتی پولیس قرار دیا جاتا ہے، بدنام زمانہ کہا جاتا ہے، اس کو طرح طرح کے لقب دیے جاتے ہیں۔ ایسے شخص کو اعلیٰ پولیس افسران کے سامنے اس کی شخصیت کو مسخ کر دیا جاتا ہے، اس کی شہرت کو خراب کر دیا جاتا ہے، اس کو بدنام کر دیا جاتا ہے۔ ڈی پی او صاحب، تھانہ کلچر کی اس تشویشناک صورتحال کے دوران آپ فرماتے ہیں کہ سائلین متعلقہ تھانے میں بیٹھ کر اپنی شکایات درج کرائیں، اپنی شکایات ڈی پی او قصور کے سامنے رکھیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اسی تھانے میں، اسی تھانے دار کے سامنے، اسی ایس ایچ او کے خلاف کوئی شخص اس کے خلاف بیان دینے کی جرت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ وہ کبھی بھی کسی ایس ایچ او کے سامنے، کسی تھانے دار کے سامنے کوئی بھی سائل اس کے خلاف شکایت بیان نہیں کر سکتا۔ اور اس طرح ڈیجیٹل کچہری کے دوران جو بھی شکایات آپ کے سامنے آئیں گی وہ آرگینک نہیں ہوں گی،
وہ حقیقی نہیں ہوں گی، وہ مینجڈ ہوں گی، وہ فلٹرڈ ہوں گی، وہ سینسرڈ ہوں گی، وہ پولیس فرینڈلی ہوں گی۔ کوئی بھی ایسی سنگین شکایت جو کسی پولیس والے کے خلاف ہوگی، کسی تھانے دار کے خلاف ہوگی، وہ ویڈیو لنک شروع ہونے سے پہلے ہی اس شخص کو مینیج کر لیں گے۔ اور اگر اس شخص نے اپنی شکایت ویڈیو لنک میں بیان کرنے پر اصرار کیا، اس کی ضد کی، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو پولیس سے ویر سکے، جو پولیس کے ساتھ ضد کر سکے۔ اور اگر پھر بھی کسی شخص نے پولیس سے ضد کر کے اپنی شکایت بیان کرنے کی کوشش کی، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ پولیس نو آکھاں رشوت خور تے فائدہ کی، پولیس نو آکھاں رشوت خور تے فائدہ کی، مگروں کردہ پھراں ٹکور تے فائدہ کی۔ اور ویسے بھی پانی میں رہ کر، دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں رکھا جا سکتا۔ ڈی پی او صاحب، جیسا کہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ ڈیجیٹل کچہری کا انعقاد، اس کا آغاز، اس کا کانسیپٹ، اس کا آئیڈیا انتہائی خوش آئند ہے، پریکٹیکل ہے، بلکہ انقلابی اقدام ہے۔ اس سے ضلع قصور کے عوام الناس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، خاص طور پر دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ممکن ہو تو لوگوں کو یہ سہولت دے دی جائے، یہ آپشن دے دیا جائے کہ جو لوگ تھانے جا کر اپنی شکایات بیان کرنا چاہتے ہیں وہ تھانے چلے جائیں، اور جو لوگ تھانے نہیں جانا چاہتے، جو تھانے نہیں جا سکتے، ان کو یہ آپشن دے دیا جائے کہ وہ ویڈیو کال پر یا فون کال پر آپ سے بات کر سکے، اپنا مسئلہ بیان کر سکیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس طرح عوام الناس جو ہیں، جو عام لوگ ہیں، وہ اپنی شکایات، اپنی مسائل زیادہ بہتر طریقے سے، بلا خوف و خطر، بغیر کسی ہچکچاہٹ اور جھجک کے تفصیل کے ساتھ بیان کر سکیں گے، اور پھر آپ کو ان پر ایکشن لینے میں بھی آسانی ہوگی۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کو جرائم کے خاتمہ، امن و امان کے قیام، عوام الناس کے جان و مال، عزت و آبرو کے تحفظ، مظلوم کی داد رسی، انصاف کی فراہمی اور امن و امان کے قیام میں زیادہ آسانی ہوگی۔ آپ زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں گے، اسی طرح عوام الناس بھی اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں گے، وہ آپ کو دعائیں دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی محمد افضل ناصر بھٹی کو اجازت دیجیے۔ میری جنگ نیوز سے اللہ حافظ۔